ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان و عمل والوں کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کے بہے جو اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من الساور، پہنائے جائیں گے ان کو کنگن من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، ہیرے جواہرات پہنائے جائیں گے۔ سونا اور چاندی یہ اصلین ہے، لیکن پتھروں کو شریعت میں مال نہیں مانا، اس لیے اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے کا پتھر ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس ان کا جنت میں ریشمین ہوتا جو کہ دنیا میں ریشم سے بنا گیا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاک کلمے کی طرف۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی خوبیوں والے راستے کی طرف، اسلام اور توحید کا راستہ۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے، الذي جعلناه للناس، وہ جو ہم نے مقرر کیا لوگوں کے لیے، سواء العاکف فيه والباد، برابر ہے وہاں رہنے والا اس میں اور باہر سے آیا ہوا۔ عاکف حرم کا باشندہ، بعد باہر سے آیا ہوا، سب برابر ہے۔ امام ابو حنیفہ نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ حرمین کے مکانات کسی کی ملکیت نہیں ہے، بس وہاں کے لوگ اس کی خدمت کرے، صفائی ستھرائی، اور جب حجاج آئے تو حجاج ان میں رہے، اپنی خدمت کا کرایہ لے سکتے ہیں۔ زمانہ حال کے حنابلہ امام اعظم کی اس توجیہ پر بڑے خفا ہے، کیونکہ ان کی معتبری ختم ہوتی ہے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ امام احمد بغدادی امام ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے جو ابو حنیفہ کا ہے کہ مکانات حرمین لیست بمملوک لأحد، برابر ہے وہاں رہنے والا اور باہر سے آیا ہوا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو کوئی چاہے وہاں کجی، بظلم، زیادتی کر کے، رزقہ من عذاب علیم، چکا دیں گے اس کو دردناک عذاب۔